السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لیڈی جین گرے انگلینڈ کی بھولی ہوئی ملکہ، جسے انگلینڈ پر حکمرانی کرنے والی پہلی خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ان کا سب سے مشہور لقب 9 دن کی ملکہ ہے، کیونکہ ان کا دور 10 سے 19 جولائی تک صرف 9 دن تک رہا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی بھی انگریز بادشاہ کے لیے مختصر ترین مدت تھی۔ 1553 کے دوران ریاست میں سیاسی تنازعات، کیتھولک اور پروٹسٹنٹیوں کے مابین مذہبی سازشوں کا شکار ہونے والے 16 سالہ بچے اور اس کے اہل خانہ نے اسے نقصان پہنچایا اور اس کا خاتمہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رومن شہنشاہ ٹربیورس اپنے ایک قائد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جب اس پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا اور اس کے کنبے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے تمام پیروکاروں کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن اس کی جوان بیٹی کو قانون کے تحت محفوظ کیا گیا تھا، جو پھانسی کی مجرم تھی اور کنواری بھی تھی، لہٰذا اس کی پھانسی سے پہلے ہی اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کا سارا قصور یہ تھا کہ وہ غلط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ جین گرے کی پیدائش 1537 میں ہوئی تھی اور تقدیر نے اسے ٹیوڈورو شاہی خاندان کی شاخوں میں سے ایک میں پیدا کیا، جو یورپ کی تاریخ کے سب سے اہم گھرانوں میں سے ایک تھا۔ اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ ہنری ہشتم جین گرے کی ماں کا ماموں تھا اور اس کے والد بادشاہ کے دوستوں میں سے ایک تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ لمبے تخت کے وارث شہزادہ ایڈورڈ کی آئندہ بیوی ہوں گی، جس کو پیدا ہوئے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، اور شاہ ہنری نے 3 شادیاں کی تھیں۔ بادشاہ سے اپنے کنبے کے تعلقات کی وجہ سے جین نے ایک عیش و عشرت بچپن کا لطف اٹھایا، لیکن وہ اپنی والدہ کے ظلم، خاص طور پر جین کے ساتھ اس کے مشکل معاملات اور بغیر کسی وجہ کے بار بار توہین کا شکار رہی۔ اس کے والد سے زیادہ اختلافات نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی فیملی کے ساتھ اس کی مختصر زندگی ایک جہنم بن گئی، لیکن وہ ایک ذہین اور علمی لحاظ سے اعلیٰ درجے کی بچی تھی اور اس کی تعلیم کی نگرانی معزز اساتذہ کے ایک گروپ کے ذریعے کی جاتی تھی۔ دوسری طرف وہ اپنی بہنوں سے کم خوبصورت سمجھی جاتی تھی، جس نے اس پر ماں کے غصے کو بڑھاوا دیا تھا۔ اس کی پرورش میں مذہب نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ریفارمڈ پروٹسٹنٹ چرچ پر اعتماد اس کی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ چھوٹی عمر ہی سے انہیں انگلستان کی آئندہ ملکہ بننے کی ہر طرح سے تعلیم دی جاتی تھی اور اسے شاہی خاندان کے طور و طریقے سکھائے جاتے تھے۔ وہ اپنے ذاتی حصول کے لیے وہ اپنے خاندان کے ہاتھ میں ایک ٹول تھا۔ بادشاہ ہنری ہشتم کے مزاج کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 9 سال کی عمر میں شاہی محل کے شیروں کے اڈے پر بھیجا گیا۔ بادشاہ ہنری ہشتم، جسے اس کے ظلم، خونی اور رکاوٹ کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ کو کیتھولک چرچ سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ 1532 میں ویٹیکن میں اپنی پہلی بیوی سے طلاق دینے سے انکار کرنے پر اور انگلینڈ کے پورے مذہب کو تبدیل کر کے پروٹسٹنٹ بنا دیا، اور اب بھی انگلینڈ کے بادشاہ انگلش چرچ کے سربراہ ہیں، اور اس نے اپنی زندگی میں 6 بیویوں میں سے 2 کو پھانسی دے دی اور 2 بیویوں اور دیگر افراد کو جلا وطن کر دیا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کیتھولک پر پابندی کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا اور دوسری کو پوری زندگی کے لیے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس کے قرابت سے کوئی سیاسی یا معاشرتی ضمانت نہیں ملی تھی۔ جین کا بادشاہ کے تمام بچوں مریم، الزبتھ اور ایڈورڈ کے ساتھ اچھا رشتہ تھا۔ اس نے ان کے ساتھ الگ الگ مواقع پر کچھ وقت گزارا۔ وہ ہمدرد ملکہ سے بھی قربت رکھتی تھی، جس کو اپنے اور اپنے شوہر کے بچوں پر شفقت تھی، لیکن خوشی کے دن زیادہ عرصہ تک نہ چل سکے جب بادشاہ کی موت 1547 میں ہوئی۔ کنگ ہنری نے بادشاہ میں اپنے جانشینوں کا حکم طے کیا اور اس نے جین کا انتخاب کیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد تنازعات اور اختلافات شروع ہو گئے۔ جین اپنے سیاسی کیریئر کے دوران متعدد مراحل سے گزری۔ اس کے والد نے ایک طرح سے یا کسی اور طرح سے اسے نوجوان بادشاہ کے چچا کے پاس فروخت کر دیا، جو غداری کے الزام میں جین کو اپنے سیاسی فوائد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ڈوک آف نارتھرمبرلینڈ میں اس نے جین کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کر دی، یہاں تک کہ اس کے اپنے اہل خانہ نے اسے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔
और कहा जाता है कि इसके वालिद ने इनकार करने पर इसे मारा पीटा भी था और उसी दिन इसकी 2 बहनों की भी शादी इसी तरह हुई ताकि इसके अहले खाना के अहम तरीन दूसरे कुंभों के साथ सियासी ताल्लुकात के नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। प्रिंस एडवर्ड ने अपने वालिद की जगह ली, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह था जिसे मशीरों के जरिए लालच में मुब्तला कर दिया गया ताकि वो इसकी 9 उम्र से ही इस पर काबू पा लें और इससे फायदा उठा सकें। और इस तरह वो अपनी पैदाइश के बाद ही बीमार था और वाज़ेह दिखाई दे रहा था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा और वो 16 साल की उम्र में फौत हो गया। लेकिन मौत से पहले इसने इंग्लैंड के सबसे ज्यादा ताकतवर नोबल डोक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के जेरे असर अपने वालिद की मर्जी को तब्दील कर दिया। उसने अपनी 2 बहनों को नाजायज करार दे दिया और कैथोलिक मजहबी रुझानात के खौफ से अपनी जानशीनी को रोका और जो जैन ग्रे सरकारी तौर पर वली अहदा और इंग्लैंड की अगली मलका बन गई। जब जैन को बताया गया कि इसके दोस्त और रिश्तेदार शाह एडवर्ड शशम का इंतकाल हो गया है और वो इंग्लैंड की मलका समझी जा रही हैं, वो झटके से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी और जोशो जज्बे से इसने इस मुंसब को कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन डेवक और इसके नई शोहर की बेटी ने किसी न किसी तरह इसको कबूल करने पर मजबूर कर दिया। फिर आर्क बिशप ने इसे ताज ले जाने में धोखा दिया क्योंकि इसने ताज पोशी के लिए आखिरी एडजस्टमेंट से पहले इसके साइज का तजर्बा करके इसका जवाब पेश किया था। लेकिन इसका बुनियादी मकसद इसके मुनसब से पीछे हटने से इसके रास्ते को खत्म करना था। लेकिन जब इसने ताज इसके सर पर रख दिया वो फिर कभी पीछे हट नहीं सकती थी। कानूनी तौर पर हेनरी अष्टम की बेटी शहजादी मरियम का तख्त से खारिज करना गलत था, लिहाजा इसके वालिद के 1544 में जारी करदा एक कानून के मुताबिक वर्षा के तख्त पर हक का हुक्म बदला नहीं जा सकता। जिस तरह किंग एडवर्ड नाबालिग था और कानून को तब्दील करने का शाही हुक्मनामा जारी नहीं कर सका, जिस तरह पार्लियामेंट ने नई मलका को मुस्तरद कर दिया, लिहाजा वो जीन ग्रे को किसी भी कानूनी बुनियाद की मलका मुकर्रर नहीं कर सके। लेकिन डेविक ने अहदेदार को मजबूरन तख्त के पास जाने पर मजबूर किया और एतराज करने वाले उमरा को धमकी दी और अपनी ताकत के साथ ही वो जोर से मलका बन गई। लेकिन अवाम इसके साथ इस खुशी में शरीक नहीं हुई क्योंकि मरियम अवाम में ज्यादा मशहूर थी, हालांकि वो कैथोलिक थी, जबकि सब ने डेविक से इसके लालच और बुरी साख की वजह से नफरत की। यहाँ तक कि इसके हलीफ भी इस पर भरोसा नहीं करते थे और इसकी ताकत और कंट्रोल से खौफजदा थे। लिहाजा डेविक ने जल्दी से तमाम बंदरगाहों को बंद कर दिया और टावर ऑफ लंदन का कंट्रोल संभाल लिया। दरअल हुकूमत के इक़्तिदार के सबसे अहम मराकज के अंदर मौजूद असला और खजाने जब्त कर लिए गए और जर्मनी के खिलाफ फ्रांसीसी अमदाद पर बहुत ज्यादा एहसार किया, जिसने मरियम को शहंशाह के साथ इसकी रिश्ते की हमायत की, जो खुद इंग्लैंड की दोस्ती के बदले अपने कजन को तर्क करने के लिए तैयार था। कागज पर जैन और डेविक की पोजीशनें मजबूत थीं और कोई भी डेविक के अदालती मंसूबे की राह में नहीं खड़ा हो सकता था। यहाँ तक कि इसने मरियम और उसकी बहन एलिजबेथ की दरख्वास्त पर इफाम और तफहीम के बहाने भेज दिया। लेकिन एलिजबेथ मलका एलिजबेथ अव्वल बनी, जो इंग्लैंड की तारीख की सबसे अहम और बेहतरीन मलका थी। मरियम को रईसों और अमीरों में मददगार मिल गए। एक तरफ तो तमाम कैथोलिक और हमदर्द इसके आसपास जमा हुए और जिन लोगों को छुपाया गया या इनका अकीदा तब्दील करने पर मजबूर किया गया, इनकी राय में मरियम को वो अपना निजात दहिंदा और हकीकी मजहब की तरफ वापसी मिली। एक तरफ तो हर एक जो डेविक से नफरत करता था या इससे दुश्मनी रखता था, वो सब बागियों में शामिल हो गए। अचानक नई मलका के खिलाफ बागी फौजें तश्कील दे दी गईं और फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त डेविक ने अफवाहों को फैलाते हुए कहा, एक फ्रांसीसी फौज इनकी मदद के लिए आ रही है और इसने बड़ी तादाद में अपनी फौज को खुद को जंग में शामिल कर लिया। लेकिन इसकी फौज में तफरीक और इख्तलाफात पैदा हो गए, जबकि शहरों ने बड़ी तेजी से मरियम की हमायत का ऐलान किया। पूरे मुल्क में खास तौर पर इंग्लैंड के सबसे बड़े और अमीर शहर मरियम की हमायत में खड़े हो गए और शाही बेड़े के 6 जहाजों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में गोला बारूद और सामान के साथ मरियम के साथ शामिल होने का ऐलान किया और डेविक आस्ता आस्ता अपना कंट्रोल खो बैठा था, जबकि मरियम की फौज लंदन की तरफ बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि जैन के वालिद ने मरियम के पहुंचने से पहले ही इसे बचाने की कोशिशें तर्क कर दी। अगस्त 1553 के तीसरे दिन मरियम अपनी बहन एलिजबेथ के साथ मलका की हैसियत से लंदन में दाखिल हो गई। मरियम 19 जुलाई को मलका बन गई।
جین نے تمام شاہی تاج اور زیورات واپس کر دیے۔ اس کے بعد انہیں ٹاور آف لندن میں منتقل کر دیا گیا اور کئی مہینوں تک وہ وہیں رہیں۔ جین کو صرف باغ میں چلنے کی اجازت تھی۔ ٹاور آف لندن میں قیام کے دوران انہوں نے بہت سے خطوط اور کتابیں لکھی۔ انہوں نے ملکہ مریم کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے کبھی تخت کے لیے نہیں کہا تھا۔ ملکہ مریم جین کی دیانتداری کی قائل تھیں اور اس نے اپنے کزن کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا۔ بہت ساروں نے جین کو پھانسی دینے کے لیے مریم پر دباؤ ڈالا، لیکن مریم نے ضد سے جین کا دفاع کیا۔ مریم نے روایتی وجوہات کی بنا پر جین پر مقدمہ چلایا۔ جین کو قصوروار قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ملکہ مریم نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اگلے ہی سال 1554 میں تھامسن وائٹ اور جین کے والد ہنری گرے کی سربراہی میں باغیوں کا ایک گروپ 3000 گھڑ سواروں کے ساتھ لندن پر قبضہ کرنے اور ملکہ مریم کو بے دخل کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ وائٹ نے مریم کو انگریز کے دشمن اسپین کے پرنس فلپ سے شادی سے روکنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ اس بغاوت کو جلد ہی دبا دیا گیا۔ اگرچہ جین اور اس کے شوہر نے ملکہ مریم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا اور مریم اپنے کزن کو پھانسی دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے مشیروں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ فلپ تب ہی آئے گا جب وہ جین کو مار ڈالے گی۔ اس کے بعد ملکہ مریم نے غمزدہ دل سے جین کی پھانسی کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ جین کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ پھانسی کے وقت جین کی عمر 16 سال تھی۔